بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کا دوسروں پر جو کچھ بھی سود کا بقایا تھا اس کو بھی لینے سے منع فرما دیا گیا۔ سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جو رسوائی اور ذلت رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دینے والوں کے لیے فرمان الہی ہے۔ یہ ذلت آمیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ نیز سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ حضور نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپنا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان جنگ سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت فرمائی۔ جس بستی میں سود ہوتا ہے وہ بستی سود کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ سود سے پاگل پن پھیلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ سود خور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ کمروں کے مانند تھے، ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے، یہ سود خور ہیں۔ سود کرنے کا گناہ ماں سے زنا کرنے کے گناہ سے بھی بدتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سود میں 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ آج کل معاشرے میں سود کی مختلف صورتیں مختلف ناموں سے رائج ہیں۔ شرعی احکام سے ناواقف آدمی کسی نہ کسی درجے میں ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا مستند مفتیان کرام سے رجوع کر کے ان معاملات کا حکم معلوم کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی بھی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، اور جو سود نہ کھائے اسے بھی سود کا غبار لگے گا۔